السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اکرام، ہمارے اس ملک میں کئی ایک مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین نے مختلف مذاہب کے لوگوں کو اپنے اندر سما لیا، لیکن یہ ایک حقیقی بات ہے کہ یہاں پر رہنے والے باشندوں میں فکری اور تہذیبی اعتبار سے کچھ غیر مسلموں کی بھی سوچ اس میں داخل ہو گئی، اور ان کے ساتھ رہتے رہتے ان کے کچھ طور طریقے بھی مسلمانوں کے اندر رائج ہو گئے ہیں۔ اور خاص طور سے ایک طبقہ جو اپنے کو اکثریت کہلاتا ہے، وہ دوسرے مذہب اور دوسری فکر رکھنے والوں کو کمتر کرتے رہنے، دباتے رہنے کی کوشش اور سعی کے اندر لگا ہوا رہتا ہے۔ مذہبی شدت پسندی اور دوسرے مکتب فکر اور دوسرے مذہب والوں کو برداشت نہ کرنے کا جذبہ جب آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے تو آدمی کو اس نتیجے پر پہنچا دیتا ہے کہ آدمی پھر دوسرے مذہب اور مکتب فکر کو برداشت نہیں کرتا، اور اس کی سب سے خطرناک اور گری ہوئی صورت یہ ہے کہ آدمی یا تو ان دوسرے مکتب فکر اور دوسرے نظریے والوں کو مذہب کے تبدیل کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور اگر مذہب کے تبدیل کرانے کے لیے ظلم، طاقت، جن جن چیزوں کا استعمال کرنا پڑے ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔
اور اگر پھر بھی کام نہ چلے تو پھر بغیر کسی رحم کے چھوٹے بڑے ہر ایک کو ختم کر دینے کی سوچ ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو میں آپ سے بتا رہا ہوں۔ اگر آپ قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو 2 واقعات ایسے ملیں گے، جس میں سے ایک واقعہ تو فرعون کا ہے۔ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اور بنی اسرائیل یہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہونے کی وجہ سے اللہ کو ایک مانتے تھے اور دوسرے کو اس کا شریک نہیں سمجھتے تھے۔ ایک اللہ کے ہونے کا، توحید کا ان کا عقیدہ تھا، اور یہی چیز فرعون کو برداشت نہیں ہوتی تھی، جس کے نتیجے میں اس نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ اب بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوگا تو اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس کو یہ بات برداشت نہیں تھی کہ وہ پیغمبر پیدا ہو جو اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلائے اور اس کی ربوبیت، اپنے رب ہونے کی جو بات وہ کرتا تھا، اس کے منکرین کے اندر اضافہ ہو جائے۔ وہ اس کو برداشت نہیں کرتا تھا، اسی لیے اس نے یہ حکم جاری کر دیا۔ اس حکم کی وجہ سے کئی ہزاروں بچے اس کے ظلم کا شکار ہوئے، قتل ہو گئے۔ دوسرا واقعہ قرآن کریم کے اندر اصحاب اخدود کا، یہ عیسائیوں کی ایک جماعت تھی جن پر ظلم و ستم کیا گیا، اتنا زیادہ ستایا گیا کہ وہ فلسطین کو چھوڑ کر کے اس علاقے سے نکل کر دوسری جگہوں پر بھٹکنے پر مجبور ہو گئے۔ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا مذہب، اس کو وہاں کے باشندوں نے جو شیطان کے راستے پر تھے ان لوگوں نے برداشت نہیں کیا، اسی لیے ان کو ستانا اور ان کے اوپر ظلم و ستم جاری کر دیا۔ اسی طریقے سے یوروپ، یہ مذہب عیسائیت کے ماننے والے تھے، ان لوگوں نے کولڈ وار کے بعد مسلمانوں اور دوسرے باشندوں پر جو عیسائیت کے علاوہ دوسرے مذہب کے ماننے والے تھے ان لوگوں پر طاقت کے ذریعے سے ظلم و ستم کرنا شروع کیا۔ فلسطین کے اندر کئی مسلمانوں پر ظلم، اور یہی عیسائی یہودیوں کو ہولوکاسٹ کے ذریعے سے ہلاک کرنے لگے۔ بڑے بڑے گیس کے چیمبرز کے اندر یہودیوں کو ڈال دیا جاتا، پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترس ترس کر کے وہ یہودی جان دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے طاقت کو استعمال کر کے اپنے علاوہ دوسرے مذہب اور دوسرے مکتبہ فکر والوں کو دبانے کی، کمزور کرنے کی، ان پر ظلم و ستم کرنے کی جو تاریخ ہے بہت پرانی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے، جو تنظیم ہے RSS، اس کے جو بانی ہیں، اس کے جو رہنما ہے، ان لوگوں کا بھی ہندوستان میں بسنے والے اقلیتوں تعداد کے اندر کم جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ان لوگوں کا یہی نظریہ تھا کہ ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ ہونا چاہیے، ان کو کبھی بھی ابھرنے نہیں دینا چاہیے اور ان کے دین کو کبھی پھیلنے نہیں دینا چاہیے۔ تو ایک تو ان لوگوں نے
یعنی طاقت کا استعمال کر کے اپنے سے مخالف لوگوں کو دبانے کا طریقہ، اور دوسرا طریقہ جس کے ذریعے سے مخالف مذہب والوں کو دبایا جائے، کمزور کیا جائے، وہ یہ ہے کہ فکری اور تہذیبی اعتبار سے دوسری قوموں کے جو افکار ہے، جو ان کی جو تہذیب اور جو کلچر ہے، ان کو ختم کر کے اپنی جو فکر ہے اور اپنے جو تہذیبات ہے، ان لوگوں کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا جائے۔ یہ دوسرا طریقہ، تاکہ وہ قوم جو ان سے الگ ہے اس کی شناخت باقی نہ رہے، اب وہ بھی انہی میں شامل ہو جائے۔ یہ دوسرا طریقہ تھا کسی بھی مذہب کو مغلوب کرنے کا، کمزور کرنے کا۔ اس کی اگر مثال لینا چاہیں گے تو مذہب عیسائیت کو مثال کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور برحق پیغمبر اور نبی ہے۔ انہوں نے اللہ کے ایک ہونے کی اور توحید کی لوگوں کو دعوت دی، لوگوں نے ان کی بات کو مان لیا، لیکن ان کے ماننے والوں پر جب یہودیوں نے ظلم و ستم کیے اور ان کو علاقوں کے چھوڑ کے نکل جانے پر مجبور کر دیا، وہ لوگ نکل گئے۔ لیکن یہ جو ظلم و ستم شروع ہوا تھا عیسائیوں کے اوپر، اس میں ایک آدمی تھا جو یہودیت کا ماننے والا تھا، جس کو پولس کے نام سے جانا جاتا ہے، سینٹ پول بھی اس کو کہتے ہیں۔ ایک زمانے تک عیسائیوں کے اوپر ظلم ہوتا رہا، لیکن جب اس آدمی نے یہ بات کو محسوس کیا کہ طاقت کے بلبوتے پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ ہتھیار اب کام نہیں کر رہا، تو اس نے اپنے طریقہ کار کو بدل دیا اور اس نے عیسائیت پر فکری اور تہذیبی اعتبار سے حملہ کیا۔ اس نے عیسائیت قبول کی، مخلصانہ طور پر ہو یا منافقانہ طور پر، عیسائیت کو قبول کر کے، چونکہ اس زمانے کے اندر دنیا کے اندر بہت سارے علاقے ایسے تھے جہاں پر تثلیث کا عقیدہ، یعنی 3 خداؤں کا عقیدہ مانا جاتا تھا۔ فلسطین سے قریب میں روم اور یونان، وہاں پر بھی 3 خداؤں کا عقیدہ وہاں کے لوگ رکھتے تھے۔ ہندوستان کے اندر بھی برہما، وشنو اور شیو، یہ 3 خداؤں کا عقیدہ رکھنے والے ہندوستان کے اندر آج بھی موجود ہے۔ اس زمانے کے اندر کئی علاقوں کے اندر لوگ 3 خداؤں کو مانتے تھے۔ اس آدمی نے عیسائیت قبول کیا اور روم اور یونان کے اندر عیسائیت کو پھیلانے کے واسطے اس آدمی نے عیسائیت کے اندر تثلیث کا عقیدہ گڑھ دیا اور اس کو باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے اس کی اصطلاح قائم کر دی، اور پھر عیسائیت اب اسی چیز سے پہچانا جاتا ہے۔ البتہ اس نے فکری اعتبار سے عیسائیت کے ماننے والوں کو ایسی چیز کے اندر ان کو اسی کے اندر مصروف کر دیا جس کا عیسائیت سے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تثلیث کا انجیل کے اندر کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس کی کوئی تعلیم بھی نہیں ہے۔ اس طریقے سے کسی بھی مذہب کو بگاڑنے کے لیے بہت سارے لوگ جو مخالف مذہب کو برداشت نہیں کرتے، اس کے اندر داخل ہو کر کے اس کی شبیہ کو خراب کرنے کی کوشش میں زمانے دراز سے لگے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے اندر بھی بہت سارے مذاہب جو پائے جاتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ بدھ مذہب لے لیجیے۔ گوتم بدھ جو اس مذہب کے شروع کرنے والے تھے، وہ بھی توحید پرست تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے۔ جو ہندو مذہب ہے اس کے اندر لوگوں کے 4 درجات ہیں۔ ایک سب سے اعلیٰ ذات، اس کے بعد نیچے والی، اس طریقے سے لوگوں کے 4 درجات بنتے ہیں۔ گوتم بدھ کی یہ دعوت تھی
کہ اللہ نے جس خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس نے انسانوں میں کمی اور زیادتی اور ذات پات کا فرق نہیں رکھا. اس نے ہر انسان کو برابر بنایا ہے. تمام انسان جو دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں ہر ایک کا ایک مرتبہ ہے. کمتر اور برتر انسان پیدا نہیں ہوتا. یہ ان کی دعوت تھی. اس زمانے کے جو برہمن تھے، اس زمانے کے جو ہندو مذہب کے ماننے والے رہنما تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی تو ہمارے مذہب پر حملہ کر رہا ہے. اس کی وجہ سے ہمارا جو مقام ہے ہمارے لوگوں کے درمیان وہ ختم ہو جائے گا. اسی لیے اب انہوں نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور مختلف فتوے اور ان کو گمراہ قرار دیا. پھر اس مذہب کے جو ماننے والے تھے ان لوگوں کا قتل عام کیا، ان کی مندروں کو توڑ دیا، عبادت گاہوں کو مسمار کیا. پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے ایک بادشاہ نے بدھ مذہب کو قبول کیا تو وہ مذہب اب پھیلنے لگا. ہوا یہ کہ اس بادشاہ کے مرنے کے بعد جب دوسرا بادشاہ تخت پر بیٹھا تو اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر کے گوتم بدھ کی مورتی بنائی اور لوگوں کو اس کی پوجا کرنے پر لگا دیا. تو اب جو ہندو کرتے تھے بتوں کی پوجا کرنا، یہ بھی وہی کرنے لگے. اس طریقے سے مذہب کے اندر جو فکر تھی اللہ کو ایک ماننے کی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے معبود اور پیدا کرنے والا نہ ہونے کی، اس کو ان لوگوں نے بدل دیا. پورا مذہب ہی خراب ہو گیا. اسی طریقے سے جین مذہب، مختلف مذاہب جو ہے ان کے اندر جو خرابیاں، جو بت پرستیاں آئی ہیں وہ کسی کے پیدا کرنے کی وجہ سے آئی ہے. اور ہندوستان کے اندر جو ہندوتو کے رہنما ہیں ان لوگوں نے بڑی سوچ کے ساتھ، بڑی کوششوں کے ساتھ اس بات کو چلایا، اس کی کوشش کی کہ جتنے مذاہب ہندوستان کے اندر ہے ان میں کسی طرح سے رد و بدل اور تبدیل کر کے ان کو اپنے اندر سمیٹ لینا چاہیے اور ان کی فکر وہی ہو جانی چاہیے جو ہماری فکر ہے. اسی لیے مختلف مذاہب والوں کو ان لوگوں نے نشانہ بنایا اور پھر آج قانونی اعتبار سے ان لوگوں کو ہندو مانا جاتا ہے. حالانکہ ایک زمانے کے اندر وہ توحید کے قائل تھے، اللہ کو ایک ماننے کے قائل تھے، لیکن ان میں سے آج کوئی ایک قوم ایسی نہیں ہے جو اللہ کو ایک مانتی ہے. اس طریقے پر مختلف لوگوں کے افکار کو بدل کے ان لوگوں نے ان ساری قوموں کو اپنے اندر شامل کر لیا، جس کی وجہ سے وہ آج اکثریت کے اندر شمار ہوتے ہیں. حالانکہ اگر مذہبی اعتبار سے صرف ہندو کو دیکھا جائے تو وہ بہت کم ہے. مختلف قوموں کو ملا کر کے ہندو اکثریت میں تو ہو سکتے ہیں، لیکن خالص ہندو برہمن بہت تھوڑے. الغرض یہ تو مختلف مذاہب کی بات ہو گئی. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو اپنا نشانہ نہیں بنایا. نہیں، مسلمان بھی ان کے اس ارادے کا، اس منصوبے کا نشانہ بنے. اسی لیے ہندوستان کی آزادی سے پہلے جو یہاں کے رہنے والے باشندوں کی گنتی ہوئی تھی اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے مذہب کے خانے کے اندر اپنے آپ کو محمدی ہندو لکھوایا تھا. اور راجستھان کے علاقے کے اندر بعض قبائل اور بعض خاندان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو حسینی برہمن کہتے ہیں. تو مسلمان بھی اس کا نشانہ بنے اور جو مسلمان خاص طور سے بر صغیر کے اندر ہے ان میں جو مشرکانہ رسوم اور رواج گھر آئے ہیں، اندر ان کی زندگیوں میں اتر آئے ہیں، وہ سب برادران وطن کے اثر کی وجہ سے آئے. کیونکہ ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا اور مسلمان اپنے تہذیب کا اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کی حفاظت کی سعی اور اس کے بارے میں فکر نہیں کرتا.
اسی لیے جب مسلمانوں کے اندر مشرکانہ رسوم اور رواج اور بدعات یہ جب جنم لینے لگی، بڑھنے لگی، تو مسلمانوں کے اندر سے بعض شخصیات جنہوں نے اس سلسلے میں کام کیا ہے، جنہوں نے تجدیدی کام انجام دیے، خاص طور سے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے اکابر نے جب اس سلسلے میں کام کرنا شروع کیا تو انہوں نے توحید کے عقیدے کو صاف صاف بیان کیا، اور جو مشرکانہ رسوم اور رواج مسلمانوں کے اندر آ چکے تھے اس کو صاف کرنے کے اندر ان کا سب سے پہلا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کی زندگی ان سب رسوم و رواج سے پاک صاف ہو جائے اور مسلمان اس دین پر واپس آ جائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پہنچا کر کے گئے تھے۔ اس سلسلے میں کام ہوتا رہا۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ ایک دین بنایا گیا تھا جو سارے ہی مذاہب کے رہبروں رہنماؤں کو بٹھا کر کے تیار ہوا تھا، جس کو دین الہی کہا جاتا ہے۔ اس دین کے خلاف میں اس دین کو بنانے، اس کو رائج کرنے اور اس کو ہندوستان کے اندر پھیلانے کا بھی یہی مقصد تھا کہ سارے کے سارے مذاہب کے ماننے والے ایک مذہب کے ماننے والے ہو جائیں، جس کی فکر مشرکانہ طریقے پر ہو، جس کی فکر ہندوانہ ہو، اور جس کے طور طریقے سب اسی طریقے سے رہے۔ اس مذہب کو پھیلانے کے لیے جب بات چلی تو اس کے خلاف میں سب سے پہلے آواز اٹھانے والے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر آپ کیا سمجھتے ہیں، آج جو سیاستدان جو مسلمانوں کے مخالف ہے، جو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کے ساتھ بھی رحیمانہ معاملہ اور ان کی عبادت گاہوں کے لیے جائیدادوں کا دینا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ، ان سب چیزوں کے باوجود یہ ہمارے قائدین جو آج بن بیٹھے ہیں، یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں بدنام کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ اس زمانے سے ان کی جو کوشش چل رہی تھی کہ پورا ملک ایک فکر کا بن جائے جو ہندو فکر رہے، اس فکر کے روکنے کے لیے سب سے پہلے آگے اگر طاقت کے اعتبار سے آئے تھے اور ان کی کوشش کو ناکام کر دیا تھا تو وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی لیے ان کے دشمن ہے کہ ہماری کوشش میں انہوں نے رکاوٹ ڈالی۔ الغرض ان کی یہ فکر، ان کی یہ سوچ کہ سارے ہندوستان کے اندر ایک راشٹر ہونا چاہیے اور سب اس کے تحت اور اسی ایک قاعدے قانون کے ماننے والے ہونا چاہیے۔ اب اسلام پر انہوں نے کیسے حملہ کیا، اس کو بدنام کرنے کی کیسے کوشش کی، دو طریقے انہوں نے اپنائے۔ ایک تو میڈیا ان کا، اس کے ذریعے سے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو خراب شبیہ بنا کر کے پورے ہندوستان کے اندر، پورے دنیا کے اندر چلا دیا کہ مسلمان دہشت گرد ہے اور ملک کے وفادار نہیں ہیں، اس طریقے سے۔ اور پھر چونکہ ان کی میڈیا ہے اس لیے اس پر پابندی لگانے والا بھی کوئی نہیں، وہ جو چلائے ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اور دوسرا، تعلیمی اعتبار سے اسکولوں کے اندر آپ کے جو بچے جاتے ہیں ہندو اسکولوں کو، وہاں پر کیا کچھ ان کے اسمبلیز کے اندر نہیں پڑھایا جاتا۔ ہندو ترانے جس کے اندر مشرکانہ الفاظ ہو، اور پھر یوگا کے نام پر سوریہ نمسکار، سوریہ نمسکار کسے کہتے ہیں؟ سورج کی پوجا کو کہتے ہیں، آپ کے بچوں سے کرایا جا رہا ہے۔ بہت سارے والدین نہیں جاننے کی وجہ سے اس پر منع نہیں کرتے کہ بیٹے یہ نہیں کرنا چاہیے،
اس کے کرنے سے آدمی کا ایمان متزلزل اور خراب ہوتا ہے. ہر مسلمان کو معلوم رہنا چاہیے. اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی شبیہ کو خراب کرنے کے لیے اور مسلمان کی سوچ کو ہندوانہ بنانے کے لیے ان کا کتنا دور کا منصوبہ ہوگا. آپ سوچئے، آپ آج ہیں، آپ کے بچے اسکولوں کو جا رہے ہیں اور وہاں جانے کے بعد ان کی جو تربیت اسکول کے اندر ہو رہی ہے وہ سارے ان کے طریقے پر ہو رہی ہے جو آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں. آپ تو اس دنیا سے چلے جائیں گے. آگے والا جنریشن جو بڑا ہوگا اس کی سوچ، چونکہ بچپن سے وہ اسکولوں کے اندر پڑھتے ہوئے آئے ہیں، جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کی سوچ، ان کی فکر اور ان کا طور طریقہ کیا رہے گا. ایسے میں آپ کیا محنت کر رہے ہیں؟ بچے جا کر کے اسکول کو جو کچھ بھی سیکھ کے آ رہے ہوں، گھر میں آپ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ ان کی تربیت کی کیا فکر کر رہے ہیں؟ اسلامیات کے بارے میں آپ ان کو کیا بتلاتے ہیں؟ فون چلانا تو بتا دیا، ہر چیز ماں باپ بتاتے ہیں، لیکن اسلامیات کے بارے میں بات کرنے کے لیے ماں باپ شرماتے ہیں. اولاً تو بہت سارے والدین ایسے ہیں اور گھر کے بڑے ایسے ہیں جن کو اسلامیات کے بارے میں بولنا آتا ہی نہیں ہے. بچوں کو کیا سکھائیں گے جب آپ کو خود نہیں آتا؟ اسی لیے جب ماحول اور یہ آگے والا جنریشن اس راستے پر جا رہا ہے تو آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان بچوں کو بٹھا کر کے اسلامیات کے بارے میں بتائے، اللہ کے بارے میں عقیدہ کہ اللہ ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. ان کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے، پیدا نہیں ہوں گے. حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، لیکن نبی دنیا میں اب پیدا نہیں ہوگا. آئیں گے تو یا تو آسمان سے آئیں گے. یہ سب باتیں بچوں کو بتانے کی اور بچپن ہی سے ان کے ذہنوں میں بٹھا دینے کی ہے. بچپن جو ہوتا ہے بچے کا، وہ ایسا ذہن ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر جو بھی ڈالو فوراً سے وہ حفظ کر لیتا ہے، زندگی بھر وہ چیز اس کو یاد رہتی ہے. اب اسکول میں جا رہا ہے تو وہ سب چیزیں، اور پھر یہ کہ ہندوستان کی آزادی کے اندر اور مسلمانوں کی جو آزادی سے پہلے ایک لمبی تاریخ اور ہسٹری ہے، وہ سب کتابوں سے نکال دیا گیا. اب بچہ اسکول کو بھی جائے گا تو آپ کی ہسٹری وہاں پڑھائی جانے والی نہیں ہے، آپ کے مذہب کے بارے میں پڑھایا جانے والا نہیں ہے. اور پھر تھوڑے دن پہلے ہی آپ نے دیکھ لیا کہ ایک آدمی کھانا تقسیم کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر رام کا نام لیں گے تو کھانا ملے گا، ورنہ لائن میں سے باہر ہو جاؤ اگر نام نہیں بولنا ہے. تقریباً ہم میں سے ہر ایک نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی. تو اس طرح مسلمانوں کے خلاف میں ایک ایک آدمی کے دل کے اندر نفرت بٹھا دی گئی ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر آدمی، ہر ہندو کے دل کے اندر مسلمان کی نفرت کو بٹھا دیا جائے. اس لیے یہ بات بار بار کہی بھی جا رہی ہے، اور ہندو بھی کہتے رہتے ہیں کہ ہندو خطرے میں ہے. کہتے نہیں کہتے؟ سب کچھ ان کے پاس ہے، بڑے عہدے ان کے لوگ اس پہ فائز ہیں، اور جتنے بھی سرکاری جابز ہیں ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس، لیکن پھر بھی ہندو خطرے میں ہے. یہ بات ہر ہندو کے ذہن میں بٹھائی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کے بارے میں نفرت اس کے دل کے اندر اتر جائے. اب اسی نفرت کے ساتھ میں وہ پوری زندگی گزارتا ہے. اور کتنے ہی سارے ملک کے علاقے ہیں جس کے اندر یہ اعلان نہیں ہوا تھا کہ مسلمانوں کے بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کی دکانوں سے خریداری نہیں ہونی چاہیے، ان سے لین دین نہیں ہونا چاہیے. کتنے اسٹیٹس ہمارے پاس ایسے ہیں. اب اتنی نفرت، اتنے طریقوں سے نفرت مسلمانوں کی
ملک کے باشندوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہے، اور آگے والی جنریشن کے لیے ایک پلان کے تحت اسکولوں کے اندر مشرکانہ چیزیں ضروری اور لازم کر دی جا رہی ہے، ایسے میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کیجئے۔ اسلام اور شریعت کو محفوظ رکھنے کا یہی طریقہ ہے۔ اگر آپ اپنے اسلامی افکار کی حفاظت نہیں کریں گے، اگر آپ اپنے تہذیب اور طور طریقوں کی حفاظت نہیں کریں گے، اور آپ اپنے بچوں کو ان کے بارے میں تعلیم نہیں دیں گے، تو آپ کے دنیا سے جانے کے ساتھ ساتھ آپ کے اسلامی افکار، آپ کے اسلامی طور طریقے بھی دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اور پھر اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ اسلام یہ عمل کرنے کا مذہب ہے، یہ صرف اسلام قبول کر کے منمانی زندگی گزارنے کا نہیں ہے۔ جب کوئی قوم اپنے مذہب کی حفاظت کرنا نہیں جانتی اور اس کی فکر نہیں کرتی، تو آج ویسٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، بہت سارے مسلمانوں کے جب انٹرویوز لیے جاتے ہیں تو آپ اس میں سنیں گے کہ میں مسلمان ہوں لیکن نان پریکٹسنگ ہوں، یعنی میں عمل نہیں کرتا، بس مسلمان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس کے اندر آدمی صرف یہ جانے گا، چند بوڑھے اور بوڑھیاں ہوں گی جو یہ کہیں گی کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد سے سنا ہے کہ یہ کلمہ مسلمانوں کا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو اسلامی کسی حکم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا، صرف کلمہ ان کو یاد ہوگا۔ تو یہ دنیا آہستہ آہستہ اس دور کی طرف جا رہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو وہ ہو کر کے رہے گا۔ اب ایسے میں آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کو ہم پورا کرنا چاہیے، اور بچوں کی صحیح تربیت اسلامی طریقے پر ہونا چاہیے، تب ہی جا کر کے آپ کے عقائد اللہ کے بارے میں، آپ کے بچوں کے عقائد اللہ کے اور رسول کے بارے میں سچے رہیں گے اور محفوظ رہیں گے، اور اسلامی طور طریقہ افکار وہ نسل در نسل چلتے رہیں گے، ورنہ پھر آپ کے بعد والوں کا ایمان بھی محفوظ رہنا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو قیامت تک ایمان پر، اسلام پر باقی رہے، شریعت کا پابند رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔